آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ احمد ابن محمد ابن خالد ابن عبد الرحمن بن محمد بن علی برقی، یعنی احمد برقی ہاں، ان کی لکھی ہوئی کتاب المحاسن، کتاب المحاسن اساسی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور احادیث کی کتاب ہے۔ ایک طریقے سے احادیث کا انسائکلوپیڈیا تھا، یعنی یہ پوری کتاب جو تھی وہ ایک طریقے سے احادیث کا کیا تھا، انسائکلوپیڈیا تھا۔ ان کی جو خاصیت ہے، یعنی جو مؤلف ہیں، ان مؤلف کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 9 اور 10 امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی النقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد نہیں، اصحاب میں ان کا شیخ طوسی قول کے مطابق، شیخ طوسی جو کہ جید عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصحاب امام محمد تقی علیہ السلام اور اصحاب امام علی نقی علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان تشیع کا خاندان تھا، اور ایک علمی گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ یا تو 274 ہجری میں یا 280 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ خود جو یہ شخصیت ہے، یعنی احمد برقی کی جو خود شخصیت ہے، یہ انتہائی موثق اور معتبر شخصیت ہے، یعنی ثقہ راویوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اوپر جو ایک الزام کہہ لیں، یا جیسے کہنا چاہیے اگر ایک نقص ان کا جو بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ روایت کو بیان کرنے میں یہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ آیا ضعیف شخص سے روایت لے رہے ہیں یا ثقہ شخص سے روایت لے رہے ہیں۔ یہ ان کے اوپر ایک طریقے سے ان کا ایک نقص بیان کیا گیا۔ خود جو یہ شخصیتیں موثق ہیں، معتبر ہیں خود شخصیت، لیکن جن سے یہ روایت لیتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ رعایت نہیں کرتے تھے، کہ یعنی ایسے اشخاص سے بھی روایت نقل کر دیتے تھے جو کہ ضعیف ہے، ایسے افراد سے بھی، جیسے کہ اتہام ان پہ اوپر یہ لگایا گیا کہ یہ جو ہے وہ ضعیف راویوں سے روایت نقل کرتے ہیں یا مرسل روایت پر اعتماد کرتے تھے۔ یہ بھی ان کے اوپر ایک طریقے سے اتہام لگایا گیا، یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں کہ مرسل روایت بھی بیان کرتے تھے۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہیں جس میں راویوں کا جو سلسلہ جو چین ہوتی ہے اس میں سے کوئی راوی گرا ہو نیچے سے، یعنی ساقط ہو، صحیح، اس کو مرسل کہتے ہیں۔ ہے ہی نہیں، یعنی موجود نہیں ہے، صحیح۔ یعنی مثال کے طور پر اگر 10 راوی ہیں کسی روایت میں، تو مثال کے طور پر 5ویں نمبر کا جو راوی ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو 5ویں بندہ جو ہے، 5ویں نمبر کا جو راوی ہے، یہ 4تھے نمبر کے راوی کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو پھر یہ 5واں والا 4تھے والے سے کیسے نقل کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے یقیناً بیچ میں کچھ افراد تھے، وہ افراد معلوم نہیں ہیں، یعنی سند میں نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں مرسل روایت ہے۔ ہاں، مرسل روایت جو ہے وہ 5 جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یا نہیں، لوگوں نے امنڈمنٹ کر دیا۔ ایک دیکھیں، ایک تو راوی ضعیف ہے، وہ تو الگ بات ہے، یعنی راوی سارے موجود ہیں، سند پوری موجود ہے، لیکن مثال کے طور پر سند میں راوی ضعیف ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ 4 5 6 افراد موجود ہیں سند میں، اس نے اس سے نقل کیا، اس نے اس سے نقل کیا، اس نے اس سے نقل کیا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں مثال کے طور پر جو 4تھے نمبر کا راوی ہے، یہ 3رے نمبر کے راوی کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو یہ کیسے نقل کر سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے اور وہ کہے کہ میں نے مولانا ہاشم سے سنا، تو کہیں گے بھائی تم تو موجود ہی نہیں تھے یہاں پر، تم نے کیسے سن لیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس کے اور اس کے درمیان کچھ افراد ہیں گے جو کہ سند میں موجود نہیں ہیں۔ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل روایت کہتے ہیں۔ جی، مرسل روایت جو ہے وہ ضعیف روایت شمار ہوتی ہے، جس کی سند متصل نہ ہو،
مرسل کے مقابل میں جو ہے کیا ہے متصل نہیں بالکل اتصال ہے، راویوں کا سلسلہ بالکل جڑا ہوا ہے، سارے ثقہ صحیح راوی ہیں اور ان میں کوئی بھی ڈراپ نہیں ہوا کوئی بھی راوی، سارے راوی موجود ہیں۔ تو بہرحال ان پر یہ ایک ایلیگیشن ان کے پر یہ لگایا گیا کہ ایک تو ضعیف افراد سے روایت نقل کرتے تھے یا مرسل روایات کو نقل کرتے تھے۔ ابن غزاری جن کا تذکرہ پچھلے درس میں گزرا، جو کہ ہمارے شیعہ عالم ہیں، رجال کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو وہ رجال ابن غزاری ان کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ جو قم کے افراد تھے انہوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ بھائی آپ جو ہے وہ روایت جب نقل کرتے ہیں تو رعایت نہیں کرتے ہیں کس سے نقل کرنی ہے، ضعیف افراد سے بھی آپ روایت کو نقل کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو احمد ابن محمد ابن عیسی عشری تھے، جو رئیس تھے، یعنی قمیوں کے رئیس تھے، یعنی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ علماء میں سب سے بڑے عالم اہل قم میں، احمد ابن محمد ابن عیسیٰ، احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عشری خاندان بہت مشہور خاندان ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جیسے کہ ہم نے زرارہ کے بارے میں پیش کیا تھا، زرارہ خاندان جس طریقے سے تشیع مکتب تشیع کا اساسی ترین خاندان تھا، اہل بیت سے جڑا ہوا خاندان، جس نے نہ صرف یہ کہ قربانی دی بلکہ اہل بیت کے علوم کو ہم تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے یہ عشری خاندان ہے، یہ بھی مکتب تشیع کا ایک اساسی خاندان شمار ہوتا ہے، اہل قم ہے، قم میں رہنے والے۔ تو یہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ قم سے باہر تشریف لے جائیے، یعنی کہا کہ آپ کیونکہ روایت نقل کرنے میں آپ رعایت نہیں کرتے ہیں، خیال نہیں رکھتے ہیں، لہذا آپ قم میں آپ نہیں رہیں، آپ باہر چلے جائیے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جب ان کی وفات ہوئی، کن کی؟ احمد برقی کی، جب احمد برقی کی وفات ہوئی تو اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے جو عیسی عشری نے احمد ابن محمد عیسی عشری نے جو کی تھی، اس غلطی کے جبران کے طور پر انہوں نے بحرینہ پا ہو کر اور بغیر امامہ ان کے جنازے میں شرکت کی۔ احمد ابن محمد ابن عیسی عشری نے جب ان کی وفات ہوئی خالد برقی کی، تو احمد نام محمد ہے، احمد ابن محمد ابن عیسی عشری، احمد ابن محمد یا احمد عشری کر لیں آپ، چلیں۔ سر یہ احمد برقی کی جنازے میں جی تو سر اس سے کیا مطلب ہوا؟ اس سے مطلب یہ شمار ہوا کہ یعنی اگر یہ اور بغیر امامے کی شرکت کرنے سے کیا سمجھ میں آئی؟ شرکت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انہوں نے ان کے حق میں گویا کوتاہی کی تھی، یہ ان کو قم سے باہر نکال لیا تھا۔ جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ بزرگ شخصیتیں، عالم شخصیتیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان کی عظمت اور جلالت کو دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے انہوں نے بحرینہ پا اور بغیر امامے کے شرکت کی، یہ دکھلانے کے لیے کہ جس شخص کا جنازہ اٹھایا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ خوب ان کے ضعیف افراد کی روایت نقل کرنا مطلب یعنی ضعیف مثال کے طور پر میں کیا کہوں گی، مثال ابو ہریرہ سے روایت نقل کرنا مثال کے طور پر، ایسے افراد، یعنی مکتب تشیع میں بھی ایسا نہیں کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے تھے، یعنی ایسے افراد موجود تھے جو اماموں سے روایت نقل کرتے تھے، وہ ضعیف تھے، یعنی یا ایسی بات نقل کرتے تھے جو امام نے نہیں کہی تھی۔ مثال کے طور پر جو نصیری پورا سلسلہ چلا ہے، ان کی حرکتیں یہی تھیں۔ سر جن کی شہرت بھی اچھی نہیں ہو، ایسے جن کی شہرت اچھی نہیں ضعیف ہے، یعنی کل ضعیف سے مراد یہ ہے یعنی معلوم ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک بات امام نے نہیں کہی ہے لیکن وہ اپنی طرف سے یا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، مثلا نصیری ہے، معلوم ہے کہ نصیری ہے، یا مثلا واقفی ہے، توقف کیا ہے مثال کے طور پر چھٹے امام کی امامت تک، چھٹے امام تک امام مانتا تھا، پھر اس کے بعد ساتویں امام کو امام نہیں مانتا، مثال کے طور پر واقفی ہے، اور روایت جو نقل کر رہا ہے اپنے وقف کے بعد کی نقل کر رہا ہے، یعنی واقفی ہونے کے بعد روایت اگر کوئی نقل کر رہا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ عقیدہ درست نہیں ہے، مذہب درست نہیں ہے۔ خوب برقی جو تھے علامہ باقر مجلسی کے بارے میں بھی ہے کہ بہار میں کچھ ان کی روایتیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، وہ ہر جو کافی میں بھی موجود ہیں، وہ تو صرف بہار کی بات تھوڑی ہے، یعنی آپ کی معتبر ترین اس وقت جو کتاب ہے وہ اصول کافی ہے،
صحیح، اصول کافی و فروع کافی. تو ایک مرتبہ روایت کوئی شخص یہ کہہ کر روایت نقل کرے کہ میں نے ان میں ساری صحیح روایت کو نقل کیا ہے اور پھر اس میں ضعیف روایت پائی جائیں تو یہ طعن ہے، یعنی یہ غلط کام ہے. لیکن ایک مرتبہ پہلے سے ایک شخص کہہ دے کہ میں صرف روایت کی جمع کر رہا ہوں، یعنی مجھے جو روایتیں مل رہی ہیں میں ان کی جمع کر رہا ہوں، اس میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صرف میں نے صحیح کو جمع نہیں کیا ہے ان روایتوں میں اس کتاب میں، بلکہ صحیح اور ضعیف دونوں کو جمع کیا ہے. تو پہلے سے اس نے ادعا نہیں کیا اس بات کا، سب جمع کرنی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس طعن اور تشنیع کا سبب نہیں بنے گا کہ آپ کہیں کہ اس نے جو مثال کا طور پر، کیونکہ میں نے پچھلے بھی کسی درس میں عرض کی تھا آپ کی خدمت میں کہ تشیع جس دور سے گزری ہے اس دور کے بعد اتنی احادیث کا جمع ہو جانا بھی یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کتنے کتاب خانے جلا دیے گئے، کتنے مثال کے طور پر تقیہ میں گزرے، عباسی دور میں کس قدر تقیہ تھا، اس سے پہلے بنو امیہ کا دور، وہ پورا تقیہ کا دور گزرا. تو ایسے میں اگر آج کا ایک طالب علم بڑے آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ ہم صلی اللہ باقر مجلس نے یہ کیا فلاں کیا، بھائی آپ دیکھیں بھی تو صحیح کہ اس نے کیا کام کیا ہے. اس کا کام یہ تھا کہ کہیں سے بھی کسی چیز کو جمع کر لینا. ابھی تو صرف جمعاوری کا کام تھا، جب ایک چیز جمع ہوگی تو پھر اس میں پیوریفائی ہوگا نا، اس کا یعنی اس پروسیس سے گزرے گا. جب ایک چیز آپ کے پاس ہوگی نہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. پہلے آپ جمع تو کریں ایک چیزوں کو کہ یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر اس کے بعد اس کا اگلا کام شروع ہوگا. بہرحال لیکن سر جی ٹائم کم رہ گیا ہے، بولیں. سر پیوریفائی کرنا نارمل انسان کے لیے تو مشکل ہوتا ہے. نہیں اسی لیے تو مجتہد ضروری ہے. خوب ان کے جو ہے وہ اکثر بہت سارے اساتذہ تھے، یعنی مشائخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مشائخ یعنی حدیث میں، علم حدیث میں جو استاد ہوتا ہے اس کو شیخ بولتے ہیں، یعنی اس نے جس سے حدیثیں سنی ہوتی ہیں، صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں شیخ. تو برقی کے جو خالد برقی کے بہت سارے جو ہے وہ مشائخ تھے. ان مشائخ میں مثلا ابن ابی عمیر کے جو کہ اصحاب اجماع میں ان کا شمار ہوتا ہے. اصحاب اجماع کیا ہے، یہ وہ درس سن لیے گا آپ زرارہ والا، اس میں ہم نے بیان کیا ہے اصحاب اجماع کا. صحیح، جن کا سب کے اوپر اتفاق ہو. نہیں، رجال میں اصحاب اجماع کچھ اور ہیں. خوب محاسن برقی جو برقی ہیں، ان کی ایک کتاب جو بہت مشہور ہے وہ یہ المحاسن ہے. اس کے علاوہ التہانی، التعازی اور اخبار الامم، یہ بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں. المحاسن، التہانی، الف تے دو چشمے والا ہے، الف نون اور یہ، التہانی، التعازی اور اخبار الامم، یہ بھی ان کی کتابیں مشہور ہیں. امم جو ان کی کتاب المحاسن کے بارے میں شیخ صدوق یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں یعنی من لا یحضر الفقیہ میں ان منابعوں سے احادیث کو نقل کیا ہے جن کے بارے میں اطمینان رکھتا تھا. صحیح ہے، مثال کے طور پر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابوں کے نام لیے کہ میں نے ان کتابوں سے یہ حدیثیں لی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ صدوق جو کتاب من لا یحضر الفقیہ، جو کتب اربعہ میں سے ایک ابھی کتاب ہے ہماری معتبر، جو 4 کتابیں ہیں، اصول کافی من لا یحضر الفقیہ، تہذیب اور استبصار، یہ 4 کتابیں. ایک کتاب کافی کلینی نے لکھی، من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق نے لکھی، اور شیخ طوسی کی 2 کتابیں، کتاب تہذیب اور استبصار، یہ 2 کتابیں. استبصار الف سین تے بے صاد الف رے. اس من لا یحضر الفقیہ کو لکھنے والے شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں ان کتابوں سے احادیث کو لیا ہے کہ جن کے بارے میں مجھے اطمینان تھا کہ یہ صحیح کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب کو شمار کیا، کون سی؟ کتاب المحاسن کو، کتاب المحاسن کو. ابن ادریس حلی کہتے ہیں کہ جو سرائر ان کی کتاب ہے ابن ادریس حلی کی، اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ محاسن کو مکتب تشیع کی جو کتابیں ہیں ان کے معتبر کتابوں میں پایا ہے. محاسن، کتاب المحاسن کو میں نے معتبر کتابوں میں پایا ہے. اسی طریقے سے قاضی نور اللہ شستری کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب المحاسن،
5ویں معتبر کتاب یعنی 4 کتابیں وہ گزر گئیں، ان کے مقابل میں 5ویں اگر کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ المحاسن ہے۔ علامہ محمد تقی مجلسی یعنی علامہ باقر مجلسی کے والد، باقر مجلسی کے والد، ان کا نام کیا ہے؟ تقی مجلسی۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب محاسن ہمارے پاس ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے مشائخ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ان کے جو کتاب محاسن کے جو لکھنے والے ہیں خالد برقی انتہائی معتبر اور ثقہ شخص ہیں، اور یہ کتاب ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور شاید جو اصل کتاب تھا اس کا 1/3 حصہ ابھی باقی رہ گیا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ کتاب المحاسن۔ کتاب المحاسن جو ابھی موجود ہے وہ 2 جلدوں پر ہے۔ کتنی جلدوں پر ہے؟ 2 جلدوں پر۔ جو یہ اصل کتاب تھی کتاب المحاسن، نجاشی کے قول کی بنا پر 90 اور شیخ طوسی کے قول کی بنا پر 98 رسالوں پر مشتمل تھی۔ یعنی ابھی یہ 2 کتابیں، یعنی اس جیسی نہ جانے کتنی اور جلدیں تھیں اس کتاب کی، المحاسن کی۔ قول کے مطابق 90 اور شیخ طوسی کے قول کے مطابق 98 اس میں رسالے موجود تھے۔ درست ہے؟ پھر ابھی جو ظاہر سی بات ہے ابھی جو اس کی صرف 2 جلدیں موجود ہیں ابھی اس کتاب کی، باقی تمام کا تمام یہ کتاب جو ہے وہ مفقود ہو گئی، موجود نہیں ہے ابھی، اب وہ جل گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے، بہرحال وہ ضائع ہو چکی ہے۔ ابھی سے فقط اس کی 2 جلدیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس میں جو احادیث نقل کی گئی تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا تھا احادیث کا، تو ہر موضوع پر احادیث موجود تھیں، چاہے وہ علم کلام سے تعلق رکھتی ہوں، یعنی عقائد سے تعلق رکھتی ہوں، احکام سے تعلق رکھتی ہوں، فروع دین سے جن کا تعلق ہو، یا اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہوں، ہر اعتبار سے احادیث کو کیا کیا تھا انہوں نے؟ جمع کیا تھا۔ یہ اس کے کتاب کا پہلا حصہ ہے، جزء اول، پہلی جلد۔ پہلی جلد میں کتنے ابواب ہیں؟ 5 آئیں گے۔ پہلا باب ہے کتاب، یعنی باب کو انہوں نے کتاب کا نام دیا تھا، کتاب الاشکال والقرائن، کتاب الاشکال والقرائن، قرائن لکھ لیں آپ، کتاب القرائن، کتاب ثواب الاعمال، یہ دوسرا باب۔ تیسرا باب کتاب عقاب الاعمال، عقاب الاعمال، عقاب بولتے ہیں نا، خدا اس کو عقاب کرے گا، عین قاف الف ب۔ چوتھا جو تھا کتاب الصفوۃ، صفوہ یعنی جیسے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، یا وارث آدم صفوۃ اللہ، صفوہ، کتاب الصفوہ، صاد فے واو اور گول والی تے، کتاب الصفوہ۔ اور 5واں باب تھا کتاب مصابیح الظلم، مصابیح الظلم، مصابیح، مصباح کی جمع ہے مصابیح، میم صاد الف بے یہ حلوے والی ہے، مصابیح الظلم۔ ہاں، یہ 5 باب پہلی جلد میں تھے، صحیح ہے، اور باقی کے جو باب تھے وہ دوسری جلد میں تھے، کتاب العلل، عین لام لام، کتاب العلل، کتاب السفر، کتاب المآکل، کتاب الماء، کتاب المنافع، کتاب المرافق۔ کتاب جو تھی وہ ان 11 ابواب پر، ابھی جو 2 جلدی کتاب ہے وہ ان 11 ابواب پر مشتمل ہے، صحیح۔ ان 11 ابواب میں جو مثال کے طور پر پہلا باب ہے کتاب القرائن وغیرہ ہے، کتاب القرائن میں انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا جو کہ عدد کے اعتبار سے احادیث تھیں، یعنی مثال کے طور پر ایمان کی 4 خصلتیں، مثال کے طور پر مومن کی 4 نشانیاں ہیں، عددی مباحث جو عددی احادیث تھیں اس کو جمع کیا کہاں؟ کتاب القرائن میں، صحیح۔ کتاب خصال اسی طریقے سے، شیخ صدوق کی کتاب خصال، اس میں بھی اسی طریقے سے کہ جس میں ایک بات کو بیان کیا ہے، کسی وہ باب کے جس میں 2 باتوں کو بیان کیا ہے، وہ باب کے جس میں 3 باتوں کو بیان کیا ہے، یعنی عدد کے اعتبار سے، تو وہ کتاب قرائن۔ کتاب ثواب الاعمال جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یعنی اعمال کے ثواب بیان کیا ہے، یعنی وہ احادیث کی جس میں اعمال کے ثواب کو بیان کیا گیا ہو۔ کتاب عقاب الاعمال جس میں اعمال کی عاقبت کو ذکر کیا ہو، یعنی سزا کو بیان کیا گیا ہو۔ شیخ صدوق نے بھی کتاب لکھی ہے، شیخ صدوق نے نہیں، ابن طاؤس، اقبال الاعمال کس کی ہے؟ ابن طاؤس کی ہے۔ ان کی جو کتاب، یعنی انہی کی اسی کتاب محاسن کا یہ باب ہے،
کتاب محاسن کا ایک باب ہے کتاب و ثواب الاعمال، کتاب و عقاب الاعمال۔ پھر اس کے بعد جو کتاب صفوہ ہے، یعنی اس کے بعد جو تیسرا چوتھا باب ہے گا، یہ بہت اس میں کافی ڈیٹیل سے احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ صفوہ بولتے ہیں چنے ہوئے افراد کو، یعنی مثال کے طور پر انسان کی خلقت کو، پھر کس طریقے سے مسلمان کس طریقے سے خلق ہوئے، ان کی تینت کس طریقے سے بنی، شیعوں کی تینت کس طریقے سے بنی، مومن کی نشانی کیا ہے، شیعوں کی نشانی کیا ہے، مومن کو کیا اجر و ثواب دیا جائے گا، یہ تمام باتیں اس میں ذکر کی گئی، درست ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ بہت ڈیٹیل ہے، یہ میں بہت مختصر آپ کو کر کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، کافی ڈیٹیل میں اس کو انہوں نے ذکر کیا، یعنی خود کتاب صفوہ کے ہی تقریباً 48 باب ہیں۔ کتاب صفوہ کے ہی کتنے 48 باب ہیں، 48 میں سے پھر 5 الگ ہیں اور 9 الگ ہیں، اس طریقے سے انہوں نے تقسیم بیان کی ہے۔ ہو اس کے بعد جو ہے کتاب مصابیح الظلم، مصابیح الظلم میں انہوں نے ایک طریقے سے معرفت کے راستوں کو بیان کیا ہے، یعنی اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو کیا راستہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کون سے راستے ہیں جو ہدایت کے راستے ہیں، کون سے راستے ہیں جو کہ گمراہی کے راستے ہیں۔ ہدایت کے راستے مثلا قرآن و اہل بیت، صحیح ہے، رسول خدا نے بیان کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، مثال کے طور پر۔ تو مصابی بولتے ہیں کس کو، چابیوں کو۔ ظلم تاریک کی جمع ہے، تاریکیوں، یعنی تاریکیوں کی چابی، یعنی جس طریقے سے جس کے ذریعے سے آپ تاریکی کو دور کر سکتے ہیں۔ تو معرفت کے راستے یہ بیان ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان راستوں کو بھی بیان کیا کہ جو کہ غلط راستے ہیں، جن کے ذریعے سے معرفت ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قیاس کی نفی کی گئی، بدعت کو بیان کیا ہے کہ جو شخص بھی بدعت ایجاد کرے دین میں اس کا عقاب کیا ہے، اور دوسرے اسی طریقے سے ابواب بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرے ابواب ہیں گے، یعنی دوسری جلد میں جو کتاب علل ہے اور کتاب سفر، کتاب ماکل وغیرہ، یہ اس میں کچھ اخلاقی مباحث کو ذکر کیا ہے، مثلا کھانے کے آداب، پینے کے آداب، مثال کے طور پر کیا چیز کھانا حلال ہے، کیا چیز پینا حلال ہے، کیا چیز پینا حلال نہیں ہے، یعنی اخلاقیات کو اور احکامات کو جس میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے خاکہ ہے اس کتاب المحاسن کا، وہ کتاب المحاسن جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے 2 جلدی، جبکہ اس سے کہیں زیادہ یہ کتاب موجود تھی جو کہ ضائع ہو چکی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔